السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مرحلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہے قبر۔ یہ وہ پہلا پڑاؤ ہے جہاں انسان دنیا سے نکل کر آخرت کے سفر میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کی منزلیں اور بھی سخت ہیں۔ میرے بھائیوں، قبر کا عذاب کوئی کہانی نہیں، کوئی ڈرانے کی بات نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ عذاب قیامت سے پہلے یعنی قبر میں دیا جاتا ہے۔ قبر میں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، قبر کا عذاب گناہوں کا نتیجہ ہے، خاص طور پر وہ گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے اور فرمایا، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ سوچئے، چغلی، غیبت، جھوٹ، نماز کی کوتاہی، ہم انہیں کتنا ہلکا لیتے ہیں، مگر قبر میں یہی گناہ عذاب بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب رشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نافرمان ہو، بے نمازی ہو، حرام کھانے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نہایت رحیم ہے، اس نے ہمیں راستہ بھی بتایا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت اور ظلم سے توبہ۔ نمبر 3، پاکیزگی کا اہتمام، خاص طور پر طہارت۔ نمبر 4، سورۃ الملک کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نمبر 5، سچی توبہ مرنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، قبر ہمیں پکار رہی ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آج وقت ہے سنبھل جانے کا، آج وقت ہے اللہ کی طرف پلٹ آنے کا۔ کل قبر میں صرف پچھتاوا نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔